الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی مختصر آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اصل تو ایک ہی بات عرض کرنی ہے، اس کے ضمن میں 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے. پہلی بات تو سب حضرات جانتے ہیں، ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، ساری دنیا میں جو تباہی مچی ہوئی ہے، انسانوں کی جان جانور سے بھی زیادہ بے حیثیت ہو چکی ہے، خون کی، رشتوں کی، زندگی کی کوئی اہمیت اب باقی نہیں رہی. رشتے بھی اب اپنی مطلب کی خاطر نبھائے جانے لگے ہیں، انسانوں کو بھی اپنے فائدے کی خاطر پالا جا رہا ہے. جب اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہے تو ملکوں کے ملک کو تباہ کرنے کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اپنی جھوٹی من گھڑت سیاست اور کرسی کو بچانے کے لیے ظالمانہ فیصلے اوپر سے نیچے تک منوائے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے، عالم اسلام میں، عرب دنیا میں جو حادثات، لبنان بیروت کا واقعہ، جیسا دھماکہ، کیسے لوگ وہاں پر مرے، کیسی تباہی مچی، آدھا ملک تباہ ہو گیا، کسی کو رحم تک نہیں آیا کہ کس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. سیدھی سیدھی بات اگر کہی جائے، دنیا میں جتنے انسان بسے ہیں، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آپ کو سانپ کتنے بار کاٹا ہے، بچھو کتنے بار کاٹا ہے، شیر سے کتنی بار آپ کا واسطہ پڑا کہ آپ کو کھانے آ رہا ہو، آپ جان بچا کے بھاگ رہے ہیں. کتے نے کتنی بار آپ کا پیچھا کیا کہ آپ اس سے آپ کو کاٹنے آ رہا ہو اور آپ بھاگ رہے ہیں. کتوں سے کم واسطہ پڑا، سانپ بچھو سے کم واسطہ پڑا، درندے شیر بھیڑیے سے کم واسطہ پڑا. ان جانوروں سے بہت کم نقصان آپ کا ہوا ہے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں، سب سے زیادہ نقصان انسان کو انسان سے پہنچا ہے. آپ کا رشتہ دار ہی آپ کے حق میں بھیڑیا بن چکا ہے، آپ کا پڑوسی آپ کے حق میں درندہ بن چکا ہے، آپ کی سیاست آپ کے حق میں سانپ بچھو بن چکی ہے، آپ کی اکنامک کو ڈس رہی ہے، آپ کی نسل کو برباد کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے، آپ کی اولاد کے ایجوکیشن کو نیست و نابود کرنے، انہیں ان پڑھ، جاہل، گنوار، غلام بنانے کے فیصلوں پہ تلی ہوئی ہے. اب آپ بتائیے، انسان کا دشمن انسان زیادہ ہے، انسان کا دشمن انسان ہی زیادہ ہے، انسان کا دشمن جانور نہیں ہے. جانوروں سے انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے. پوری بستی میں کتنے
مینٹل کتے رہتے ہیں بتائیے؟ لیکن پوری پالیٹکس میں کتنے مینٹل لوگ نہیں ہیں آپ بتا دیں، جسے نہ ملک کے مفاد کا پتہ ہے، نہ پبلک کی ضرورتوں کا پتہ ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی اپنے مجسمے بنانے کی فکر ہے، ایسے موقع پر بھی اپنی عبادت گاہوں کی اوپننگ کی فکر ہے، ایسے موقعوں پر بھی LED لگا کر اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہزاروں کروڑ خرچ کرنے کی فکر ہے، لیکن ملک کی عوام کی غربت، ان کا فاقہ، ان کی بیماری، ان کی مجبوری پر کوئی بل پاس نہیں ہوتا۔ اور پھر نعرے ہوتے ہیں جیو جینے دو، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اور انہی کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، انہی کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، انہی کی عصمتیں دن دہاڑے درندوں کی شکل میں۔ آپ نے سنا کبھی کسی کتے نے کسی لڑکی کا ریپ کیا ہو، کسی درندے نے کسی لڑکی کا ریپ کیا ہو، کسی سانپ بچھو نے موب لنچنگ کیا ہو؟ یہ سب کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سمندر میں، خشکی میں، زمین پر جو کچھ بھی بگاڑ، فتنے، حادثات، لڑائی جھگڑے، مار پیٹ سب ہو رہا ہے، وہ انسانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جانوروں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ انسان اس وقت کا سب سے بڑا ظالم ہے، انسان اس وقت کا سب سے بڑا درندہ ہے، انسان اس وقت کا سب سے بڑا بھیڑیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا ظاہر ایسا لگے گا گویا کہ وقت کا ولی ہے، بڑا صوفی، بڑا نیک دل، بڑا رحم کرنے والا انسان، قلوبہم قلوب الذئاب، لیکن دل ان کے بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ ایسے درندے پن سے انسانوں کے ساتھ پیش آئیں گے کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ بھی دھوکہ دیں گے، یہ لوگ مکاری کریں گے۔ طے ہو چکا، مسجد بنائی گئی تھی 1528 میں، 300-350 سال سے نماز پابندی سے پڑھی جا رہی ہے، حکومت گورنمنٹ کی طرف سے امام مؤذن کی تنخواہ مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی راتوں رات عشاء کی نماز مسجد میں ادا ہو رہی ہے، فجر میں مسجد میں مورتیاں رکھی جا رہی ہیں، اور اسی وقت فیصلہ یہ کرنے کے بجائے کہ مورتیاں ہٹا دی جائیں، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، ہٹانے کا فیصلہ کرنے کے بجائے دونوں کو بند کر دیا جائے، یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ پوری تاریخ پڑھ لیں آپ، شروعات کہاں سے، کس پلاننگ سے کی گئی ہے، پھر تقسیم کا فیصلہ کہ یہ حصہ مسلمان رکھ لیں، یہ حصہ فلاں رکھ لیں، پھر اس کے بعد چبوترا باہر نہیں اندر ہونا چاہیے، ہفتے میں ایک بار پوجا نہیں روزانہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کرتے 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 28 سال کے عرصے میں، 30 سال کے عرصے میں وہ دن بھی تاریخ نے دیکھا جہاں پر 300-350 سال سے صدائے الہی اللہ کی آواز بلند ہو رہی تھی، آج وہاں پر پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، ایک بار بن جائے تو قیامت تک وہ مسجد ہی رہتی ہے، 7 زمینوں کے نیچے بھی مسجد، 7 آسمانوں کے اوپر بھی مسجد۔ مسجد ہماری جاگیر نہیں ہے، مسجد کمیٹی کی جاگیر نہیں ہوتی، مسجد کسی صدر سیکریٹری یا کسی سیاسی پارٹی کی حکمرانوں کی کوئی جاگیر نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے جس میں کسی کا قبضہ نہیں چلتا۔ اب ایسے موقع پر آپ تاریخ پڑھیں، مکہ مکرمہ اللہ کا قائم کیا ہوا شہر، حضرت آدم علیہ السلام نازل ہوئے، سب سے پہلے کعبۃ اللہ بنایا، ان اول بیت عُدِّیَ للناس، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے دنیا میں بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ بنانے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس کے طواف انبیاء نے کیا، لاکھ انبیاء سے زیادہ آئے، سب نے طواف کیا، سب نے وہاں نماز پڑھی، اولیاء نے، محدثین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، صحابہ نے، سب نے اس جگہ کو آباد رکھا توحید سے، اللہ کی عبادت سے۔ لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ اسی کعبے میں کفر نے 360 بت رکھ دیے۔ وہ نبی کا بنایا ہوا گھر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا کعبہ،
اسی کعبے میں 360 بت رکھے جا رہے ہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، توحید کا نعرہ بلند کرنا ظلم بن گیا۔ ایسے موقع پر جبکہ کعبہ دنیا کا سب سے افضل گھر نبیوں کا بنایا ہوا، جہاں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب، انبیاء وہاں کا طواف کیے، صحابہ اولیاء وہاں پر حاضری دیے، دنیا کے لاکھوں فرشتے وہاں پر روزانہ حاضری دیتے ہیں، اس کعبے کو 1 2 4 بتوں سے نہیں 300 سے زائد بتوں سے رکھا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں اب اس کو جوڑیے، ایک ہے بابری مسجد جہاں پر سالوں سے نماز ہوئی، وہاں اب پوجا شروع ہو رہی ہے، ایک کعبۃ اللہ جہاں پر سالوں سے نبیوں نے عبادت کیا، وہاں پر کفار مکہ 360 بت رکھ رہے ہیں۔ آج جس طرح ناجائز ناحق ظالمانہ فیصلوں سے قبضہ کیا گیا، اس وقت بھی کعبے پر ناجائز ناحق فیصلوں سے قبضہ کر کے کفر کو آباد کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 40 سال لوگوں میں دین اخلاق سے پیش آئے، ہر کوئی نبی کو صادق، امین، سچا، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی ہر جاگیر امانت کے طور پر رکھنے والا۔ اس زمانے میں کوئی بینک نہیں، اگر کوئی بینک کسی کے مال کی حفاظت کرتی تو وہ محمد کی بینک ہے، وہاں رکھ دو، امانت محفوظ رہے گی۔ وہی نبی 40 سال کے بعد اخلاق سے پیش آتے 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 دین کی دعوت، اللہ کی وحدانیت، کلمہ قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہی قوم دشمن ہو جاتی ہے، وہی گالیاں دینے، وہی پتھر مارنے، وہی ملک چھوڑ کے در بدر اپنا شہر جس میں پیدا ہوئے 40 سال رہے، قوم کی خدمت کی، پوری قوم میں اخلاق والے شمار ہوئے، وہی کفار مکہ کعبہ بنانے کے وقت جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو لڑ رہے ہیں کہ حجر اسود میں رکھوں گا۔ اب سب جھگڑا ہوتے ہوتے فیصلہ ہو رہا ہے، فجر کے بعد سب سے پہلے جو کعبہ میں داخل ہوگا اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہوں گے۔ 25 سال کا نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہو رہے ہیں فجر کے بعد، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے ہیں، 25 سال کی عمر ہے، لیکن کعبے میں داخل ہو رہے ہیں، 35 سال کی عمر ہے، سب فیصلے پہ راضی ہونے کہ محمد جو فیصلہ کرے ہم اس پہ راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، چادر بچھاؤ، حجر اسود بیچ میں رکھو، ساری قوم کے سردار چادر کے کونے پکڑ کر حجر اسود اٹھاؤ، قریب آنے کے بعد میں اسے اٹھا کے رکھ دیتا ہوں، سب کو حصہ مل جائے گا، حجر اسود لگانے کا شرط سب کو مل جائے گا۔ وہ کفار مکہ جو اس فیصلوں پہ راضی ہو کر نبی کو جسٹس بنانے والی قوم توحید کی دعوت پر دشمن بن رہی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال بائیکاٹ کیا گیا، شعبہ ابی طالب میں کھانا نہیں، پانی نہیں، بزنس نہیں، شادی بیاہ نہیں، بات چیت بھی نہیں کرنا، اپنی قوم کے لوگ اپنے گاؤں شہر میں رہتے ہوئے ایسا بائیکاٹ کہ صحابہ کے بچے پتے کھا کر زندگی گزارنے پہ مجبور، بچے دودھ نہ ہونے پہ بلبلا کے مرتے، اور مائیں بچوں کے تڑپنے کو نہ دیکھ کر وہ بچوں سے پہلے جان دینا چاہتی۔ ایسا 1-2 سال نہیں، 3 سال کا عرصہ گزرا۔ تنگ آ کر پہلا قافلہ مکے سے 12 مرد 4 عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ دوسرے سال 83 مرد 18 عورتیں مل کر دوسرا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اب یہاں نہیں رہ سکتے۔ اتنا ظلم بڑا کہ اللہ کے نبی کو مارنے کی پلاننگ کر کے 40 نوجوان 100 نوجوان پورے نبی کے گھر کو گھیر کر تلواروں سے کہ فجر کو نکلیں گے تو سب مل کے حملہ کریں گے، محمد کس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ سارا نبی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہو رہا ہے کہ آپ بھی چھوڑ کے جائیے مکہ۔ اتنا تنگ کیا گیا کہ صحابہ تو چھوڑ کے چلے ہی گئے، نبی کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ آپ بھی اب مکہ چھوڑ کے جائیے۔ اب اللہ کے نبی جانے سے پہلے عثمان بن طلحہ جو کعبے کی چابی کا ذمہ دار، ہفتے میں 1-2 مرتبہ چابی کھولی جاتی دروازہ اور اندر جانے کی اجازت ہوتی، اس سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک بار دروازہ کھول دو، میں اندر نماز پڑھ کے جانا چاہتا ہوں۔ نہیں کھلے گا، جو ڈیٹ طے ہے کھلنے کا اسی دن کھلے گا۔
بھگانے منانے پر بھی ماننے تیار نہیں ہے۔ نبی نے اس سے فرمایا یاد رکھو وہ دن بھی آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم سامنے کھڑے رہو گے، اس وقت چابی میں جس کو چاہے دے سکتا ہوں۔ نماز کعبے میں پڑھنے کا موقع نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، مدینہ پہنچے، صحابہ پر محنت کی، دعوتی مشن کہ مسلمانوں میں غیر مسلموں میں اپنی دعوت کا کام کرتے رہو، اپنا دین اپنا اسلام جسے تم سچا سمجھتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہیں یقین ہے کہ تمہارے محمد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارے رسول، تمہیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد قبر کا عذاب، سزا، جنت، جہنم، دوزخ، پل صراط، نام اعمال سب پیش آنے ہیں، تمہیں یقین ہے؟ یقین ہے تو بولتے کیوں نہیں ہو؟ ظلم سہنا ظلم نہیں ہے، ظلم کے خلاف نہیں بولنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم دیکھتے ہوئے خاموش رہ جانا، یہ خاموشی تمہارے نسلوں کو بزدل بنا دے گی، یہ خاموشی تمہارے آنے والی نسل کو انگلیاں اٹھانے پہ مجبور کرے گی۔ ہمارے باپ دادا کیا تھے نہیں معلوم، جب ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تھوڑے سے مجمع کو لے کر 100-200 آدمی، جہاں پر حضرت حمزہ، حضرت عمر، ابو لہب، ابو جہل، بڑے بڑے سرداران قریش دشمن بن چکے تھے، کعبے پہ قبضہ تھا، نماز کی اجازت نہیں تھی، نبی بننے کے بعد 2-2.5 سال تک چھپ چھپ کر نماز پڑھی جاتی تھی، کعبے میں آ کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نبی بن جانے کے بعد بھی کوئی ایمان لاتا تو اسے کہا جاتا کہ کسی کو مت بتاؤ کہ تم مسلمان ہو گئے، خاموشی سے اپنے گھر میں جا کے عبادت کرتے رہو۔ ایسے ماحول میں پھر کیا وہ بات پیش آئی کہ بس 10-12 سال 20-25 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی نے اسی کعبے میں جہاں پر 360 بت تھے پورے صاف کرایا، اسی کعبے میں، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں، اسی کعبے میں آ کر صحابہ سارا کعبہ گھیر کر نماز پڑھتے ہیں۔ وہی کفار مکہ جو دشمن بنے تھے اب سر جھکا کر کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی سے امیدیں لگائے ہیں کہ اب محمد کا کیا فیصلہ ہوگا۔ جنہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو سزائیں دی، سہیب رومی کو، سمیہ کو، بڑے بڑے صحابہ کو شہید کر دیا، آج ظالم صف میں کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں کھڑے ہیں۔ اب پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا کریں تمہارے ساتھ؟ تو وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ آپ رحم دل آدمی ہیں، آپ کا خاندان رحم کرنے والا ہے، ہم آپ سے اچھی امید کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت یوسف نے جیسے اپنے بھائیوں کو بخش دیا میں تم سب کو بخش دیتا ہوں۔ کیا بات پیش آئی؟ اب سوچو، بابری مسجد ایک طرف جدھر ناجائز طور سے، ظالمانہ طور سے فیصلے جو ہوئے ہیں اور اس پر مسجد مسلم ہونے کے باوجود، وہاں پر مندر کی کوئی علامت نہیں ہونے کے باوجود بھی فیصلے ہو رہے ہیں، اور ادھر مکہ میں بھی اسی طرح ہوا تھا، کعبے پر قبضہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے انہیں کیسے حاصل کیا؟ کیسے حاصل کیا؟ جا کے لڑ پڑے ان کافروں سے، کوئی بم دھماکہ کیا نعوذ باللہ، کوئی لڑائی جھگڑا کیا، مثبت طریقے سے اپنی دعوتی محنت کو جاری رکھا۔ جب آپ کسی درخت کو اکھاڑنا چاہتے ہیں تو درخت کے آس پاس کی زمین کو نرم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد درخت کے اکھڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب کسی دشمن کو آپ اکھاڑنا چاہیں اس کے آس پاس کی زمین کو آپ نرم کر لیجئے۔ جب جج کو خریدنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لائر کو پیسہ کھلاتے ہیں، پھر وہ جج کو کھلاتا ہے، پھر آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ لپا ٹوپی کے کام تو آپ اپنے سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب کسی کو اکھاڑنا ہو تو اس کے آس پاس کی زمین کو نرم کر لو، جب دشمن کو اکھاڑنا ہو تو آس پاس کے دلوں کو نرم کرو۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے بزنس میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کی کمپنی میں، آپ کی دکان میں جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرو، ان کے دلوں سے نفرت ختم کرو، ان کے دلوں میں محبت پیدا کرو۔ پھر یہی ظالم جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں یا آپ کی جان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے، پاسباں مل جائیں گے کعبے کو صنم خانے سے، مندروں سے ہی وہ لوگ ملیں گے جو کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے، مسجدوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنی دعوتی محنت نہ چھوڑے۔
بیٹی کی شادی ہوتی ہے، غیر مسلم دوست ہے، دعوت دیتے ہیں۔ دکان کا انیگریشن ہے، اوپننگ ہے، غیر مسلم دوست ہے، دعوت دیتے ہیں۔ کہیں گھومنے جانا ہے، دعوت دیتے ہیں۔ فلم دیکھنے جانا ہوتا تھا، دعوت دیتے ہیں۔ اپنی پارٹیوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنی دنیا کی مفادات میں مسلم غیر مسلم کا فرق دیکھے بغیر ہر آنے والے گاہک کو اپنا بنایا جاتا ہے، تو پھر دین کی دعوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر ایک کو کیوں دعوت نہیں دی جاتی ہے؟ تمہارے ساتھ ایک وقت کا ڈنر اور لنچ کرنا زیادہ اہم ہے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر توحید اور اسلام کی بات اسے سمجھنا سمجھانا اہم نہیں ہے۔ کتنا بڑا جرم مسلمان اس ہندوستان میں کر رہے ہیں آزادی کے بعد، بولنے کا اختیار ہونے کے بعد، اور تمہیں اسلام کی حقانیت معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اسلام سچا مذہب ہے، اس پر یا تو چلتے نہیں، چلتے ہیں تو جس پر چل رہے ہیں اس کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لے لے، میری 40 سال 50 سال کی زندگی میں کتنے غیر مسلم بھائیوں کو میں ایمان اور اسلام کی دعوت دیا ہوں۔ دیں گے تو فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کبھی تمہیں تجربہ ہے اس کا کیا ہو جائے گا؟ جو لوگ دعوت دے رہے ہیں ان سے پوچھو کیا ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، ان کا کچھ بگڑا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ ہم نے اپنا اسلام پیش نہیں کیا، وہ اسلام سے نفرت کرنے لگے۔ ایسی پلاننگ سے مسلمان نوجوان اور لڑکوں لڑکیوں میں اسلام کی نفرت دلانے لگے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ بس میں بیٹھے اردو اخبار پڑھ رہے ہیں، سامنے ایک نوجوان بیٹھا، وہ بھی پیچھے جو اخبار دکھ رہا ہے اسے پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو اردو آتی ہے؟ ہاں اردو آتی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام ہندو بتایا، یعنی غیر مسلم کا نام بتایا۔ ان کو تعجب ہوا کہ آپ غیر مسلم اور اردو پڑھنا جانتے ہیں؟ ہاں میں اردو پڑھنا جانتا ہوں۔ کہاں سیکھے ہو؟ میری گرل فرینڈ مسلمان ہے، اس نے مجھے سکھایا ہے۔ شرم آ رہی ہے؟ سنتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ جو اپنی لڑکیوں کو کالج فلاں میں آزادانہ چھوڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی لڑکیاں گھر سے باہر کالج یونیورسٹی میں کس قدر غیر محفوظ ہیں، سبق لو اس سے کہ میری گرل فرینڈ مجھے اردو سکھا رہی ہے۔ بعد میں جب بات کرتے کرتے بات آگے بڑھی تو کہیں ہماری مستقل ایک ٹیم ہے، ایک تنظیم ہے، مستقل ٹارگٹ بنا کر ہم محنت کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو اسلام کے خلاف نفرت دلائی جائے۔ طلاق کا مسئلہ اٹھاؤ، نوکریوں کا مسئلہ اٹھاؤ، مساوات کا مسئلہ اٹھاؤ، ساس بہو کے مسئلے اٹھاؤ، شوہر کی زیادتیوں کے واقعات اٹھاؤ، پردے کے مسئلے اٹھاؤ۔ یہ سب مسئلے اٹھا کر ان کو آزادی کی طرف لے کے آؤ۔ 6 مہینے کے اندر اس کی حالت ایسی بنا دو یا تو وہ سوسائڈ کرنے پہ مجبور ہو جائے یا تو وہ اسلام چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے، 2 لاکھ روپے ملیں گے۔ اور مستقل محنت چل رہی ہے، یہ بھی ان کی دعوتی محنت ہے، اپنے باطل کو عام کرنے کی دعوت، اسلام کے خلاف ذہن سازی کی دعوت۔ اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان کتنی محنت کر رہا ہے؟ مسجدیں کھلی ہیں، ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھنے کی کھلی اجازت ہے، اندر کا گیٹ بند ہے تو باہر پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے نمازی آ رہے ہیں؟ فیض آباد کی ایودھیا مسجد کے مندر بننے پر غم ہے، ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، رہے گا، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں صرف فیض آباد کی مسجد ہی مسجد نہیں ہے، آپ کی بستی کی مسجد بھی مسجد ہے۔ جو اپنی مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ وہاں کی کیا حفاظت کر لے گا؟ جو یہاں سیکریٹریٹ کی مسجدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے شہر میں وہ وہاں کی مسجد کی کیا حفاظت کر لے گا؟ اپنی مسجد کی حفاظت کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ مسجد کی تعمیر، مسجد کی ضروریات میں 100 روپے ہم صدقہ نہیں دے سکتے، چندہ نہیں دے سکتے، کیا مسجد کی حفاظت کر لیں گے؟ مسجد کی آبادی کے لیے ہم 5 وقت کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے تیار نہیں ہیں، عشاء کی نماز میں آنے تیار نہیں ہیں، کیا مسجد کی حفاظت کر لیں گے؟ کوئی دکان گھنٹوں بند رہے پھر بھی اس کا بزنس چلتا رہے، آپ نے کسی عقل مند کو دیکھا ایسے؟ 8 گھنٹے 12 گھنٹے رات کے 2 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں دکان ان کی آباد رہتی ہے،
دکان ان کی آباد رہتی ہے، 2-2 بجے تک گاہک آتے رہتے ہیں، مسجدیں آباد کیسے ہوں گی جب مصلی نہیں ہے؟ ٹھکانہ منانا پڑتا ہے، دعوت و تبلیغ کے ساتھی گھر گھر پہنچ کر ٹھوڑی پکڑ کے گشت کر کے مشوروں کے ذریعے سے تعلیم تبلیغ اور نماز کے فضائل بتا کر سمجھاتے ہوئے ہر ہفتہ اپنے مسجد کا گشت، دوسری مسجد کا گشت، اتنے کرتے ہوئے لانے کے باوجود بھی مصلیوں کا یہ حال ہے، 3% نمازی بھی نہیں آتے ہیں، تو بتائیے مسجد کی حفاظت کیسے ہو؟ کیا اس مسجد کے وہ فضائل نہیں ہیں جو بابری مسجد کے فضائل ہیں؟ کیا یہاں پڑھنے پر وہ ثواب نہیں ملے گا جو وہاں پر پڑھنے پہ ثواب ملے گا؟ کیا اس مسجد کو کسی نبی نے تعمیر کیا، کسی صحابی نے بنایا؟ کیا وجہ ہے کہ اپنی مسجد کی آبادی کی فکر نہیں ہے، اپنی مسجد کی تعمیر کی، اپنی مسجد کی ضروریات کی فکر نہیں ہے؟ تو اب کرنے کا کام مسجد کی آبادی کی محنت۔ مسلمان دن کے 24 گھنٹے میں کسی ایک آدمی کو دعوت دینے کا اہتمام، 24 مسلمانوں کو یا 24 غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں بتانا میری ذمہ داری ہے۔ اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کسی سے مل کر اسلام کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ بتانا ہے تو مجھے پڑھنا پڑے گا، علماء سے پوچھنا پڑے گا، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے کچھ، میں جاننا چاہتا ہوں، دوسروں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی آ گئی ہے، غیر مسلم ہے، اسے اس کے مسلمان ہونے کی فکر شروع ہوئی تو اسے کلمہ ایمان سمجھا رہی ہے، 5-7 سال کی بچی۔ باپ نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اب اس احساس نے اس میں ایسی بیداری پیدا کی، آج وہ ہندوستان میں کلیم صدیقی کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، اس اپنی بیٹی کے اس محنت کا نتیجہ ہے۔ بچوں میں جب ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے 2 بچے آ کے کھڑے ہیں تلوار لے کے، حضرت ابن مسعود دیکھ کے پوچھ رہے ہیں بھائی تم چھوٹے اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ نہیں فلاں نبی کا گستاخ ہے۔ یہ جذبے بچوں میں تھے۔ آج گھر گھر سے گانے کی آوازیں، قرآن کتنے بچے صحیح پڑھتے ہیں؟ گھروں میں آج اسکولیں بند ہیں، مدرسے بند ہیں، مکتب بند ہیں، گھنٹوں موبائل کے سامنے، گھنٹوں موبائل کے سامنے بچہ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، کتنی عیاشی، کتنی بے حیائی بچوں میں آ رہی ہے۔ کوئی فکر، اب کیا کریں؟ جواب کیا کریں؟ کیا ہر گھر اسکول نہیں بن سکتا؟ ہر گھر مدرسہ نہیں بن سکتا؟ جتنے ٹیچر ہیں کان کھول کے سن لیں، اگر تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے تو تم ظالم ہو اپنی نسل کے۔ 2 بچوں کو لے کے اپنا ٹیوشن قائم کرو، 5 بچوں کو لے کے اپنا ٹیوشن قائم کرو۔ اسکول چلانے والے کان کھول کے سن لیں، تمہاری بلڈنگ خالی ہے، ظالم ہو تم اپنی نسل کے۔ ٹائمنگ سیٹ کر کے 5 بچوں کو ایک فلور پہ ڈسٹنس کے ساتھ جیسے کر سکتے ہو، اپنی دنیا کی مطلب کی خاطر جیسے نکالنا نکال لیتے ہو، اپنی نسل کی حفاظت کے لیے تعلیم کو جاری رکھو۔ اپنی نسل کی آن لائن پڑھا سکتے ہو، آن لائن پڑھاؤ، ایک بچے کو بلا کے پڑھا سکتے ہو، ایک بچے کو بلا کے پڑھاؤ۔ اسٹار بیچ بناتے ہو، ذہین بچوں کو چنتے ہو، انہی ذہینوں پہ محنت کرو، انہیں برباد ہونے مت دو۔ انہی یتیموں میں سے، انہی معصوموں میں سے قوم کے بڑے مؤرخ پیدا ہو سکتا۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، کیسے ان پر محنت کی گئی؟ بخاری شریف کتاب لکھنے والے بڑے محدث یتیم ہیں، تربیت ہوئی تو سب سے بڑے محدث بنے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، تربیت ہوئی تو ہندوستان کے سب سے بڑے ولی بنے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، باپ نہیں ہے، تربیت ہوئی صحیح سے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کون بھول سکتا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، لیکن محنت ہوئی تو کتنے بڑے امام بنے ہیں۔ حضرت امام غزالی، احمد غزالی، محمد غزالی، امام اوزاعی، کتنے محدثین اولیاء کے نام ہم گنائیں، یتیم تھے۔ بچوں کی تربیت صحیح ہوئی، اللہ نے ان کو کہاں تک پہنچایا۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ایجوکیشن میں آگے بڑھاؤ، کوئی ٹائم ان کا ویسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کھیل کود میں آگے رکھو، پڑھائی میں آگے رکھو، 2-2 4-4 بچوں پہ محنت کرو۔ بیٹھے گھر میں گپے مارنے کے بجائے بچوں کو لے کے بیٹھو، موبائل کے سامنے بیٹھنے کے بجائے بچوں کے سامنے بیٹھو۔ یہی نسل آگے چل کر، اب تم کسی مسجد کو حاصل نہیں کر سکتے، صرف یہ کر سکتے ہو کہ موجودہ مسجدوں کی حفاظت کر لو،
آگے تمہاری نسل وہ دن بھی دکھائے گی جیسے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو واپس لیا، جیسے کعبۃ اللہ کو محمد الرسول اللہ نے واپس لیا، ایسے ہی جو مسجدوں پر ناجائز قبضہ ہوا تمہاری نسل میں بھی کوئی نہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، تمہاری نسل میں بھی اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنے والا پیدا ہوگا، بشرطے کہ تمہاری محنت شرط ہے، نسل کی حفاظت شرط ہے۔ اس واسطے مثبت طریقے سے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کو خرید کرو، اخلاق سے پیش آؤ، ان کی ضرورتوں میں ساتھ دو، نفرتیں ختم کرو، محبت کا ماحول، محبت کا پیغام عام کرو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے ابھی بھی وائرس کا زیادہ غلبہ ہے، بیماریوں کی کثرت ہو رہی ہے، کیسز زیادہ آ رہے ہیں، حفاظتی تدابیر اپناؤ، ڈسٹینس مینٹین کرو، زیادہ عقل مندی ہوشیاری مت کرو، جہاں عقل صرف کرنا ہے وہیں پر عقل دوڑاؤ، مسجدوں میں عبادت گاہوں میں اپنی عقل زیادہ مت دوڑاؤ، بازاروں میں ڈسٹینس نہیں ہے، دکانوں پہ ڈسٹینس نہیں ہے، ہاسپٹل میں ڈسٹینس نہیں ہے، ہوٹلوں میں ڈسٹینس نہیں ہے، مسجدوں میں ہی ڈسٹینس ہے، ہاں مسجدوں میں ہی ڈسٹینس ہے، یہیں پر ہے اور یہیں پر رہے گا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اس واسطے ہوگا ڈسٹینس مینٹین نہیں ہوگا، وائرس ایک دوسرے پہ منتقل ہوگا تو پھر موت ہوگی۔ وہ باہر مر گئے تو کوئی پنچایت نہیں ہے، یہاں اندر آ کے نہیں مرنا، وہاں مر گئے تو کوئی پنچایت نہیں ہے، یہاں اندر آ کے نہیں مرنا۔ یہاں نماز پڑھنے جانے کی وجہ سے نکو بولا تھا نماز کو جاؤ، بلکہ پھر آئے، پھر نماز پڑھے، وہاں وائرس لگ گیا۔ مسجدوں کو بدنام مت کرو، تمہارے بازار تو پہلے ہی سے بدنام ہیں، تمہارے ہوٹل تو پہلے ہی سے بدنام ہیں، اب مسجدوں کو بدنام مت کرو۔ دوسری مثال دیکھو، کالج تو سب پڑھ کے آئے ہیں، اللہ کا کرم ہے میں نہیں پڑھا ہوں، جتنے بندے کالج پڑھ کے آئے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں رکھنا ایک عیب ہے اس زمانے میں۔ کتنا زنا، کتنی بدکاری، کتنی شراب، کتنا گانجا، کتنا سگریٹ نہیں ہوتا ہے، تم ہم سے زیادہ جانتے ہو، سب ہو رہا ہے۔ اگر یہی تھوڑی سی بدتمیزی کسی مدرسے میں ہو جائے کہ مدرسے کے فلاں مول صاحب شراب پیے، مدرسے کے فلاں مول صاحب سگریٹ پیے، کیا کرو گے؟ سب سے پہلے دیندار لوگ کھڑے ہو جائیں گے، دنیا دار تو پہلے سے کھڑے ہیں، یہ پہلے کھڑے ہو جائیں گے، یہ لوگ ایسا کر رہے، ارے وہاں تو شراب ہو رہی، گانجا ہو رہا، زنا ہو رہا، یہاں خالی ایک بار چیک کرنے کے لیے دم مار رہے ہیں، بس ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا جہاں پر گناہ ہی گناہ ہے، کچھ بھی ہو جاؤ فرق نہیں پڑے گا، جہاں پر اچھائی کا تصور ہے وہاں چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے اسے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ جتنے بھائی کلر ڈریس پہن کے بیٹھے ہیں ڈیزائن کے، کتنے عجیب عجیب ڈیزائن رہتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا یہ پھول کیسا ہے، یہ دھاگا کیسا ہے، یہ دھبا کیسا ہے، یہ وائٹ ڈریس ہے، اس میں کہیں ایک بھی نقطہ یہاں پر پڑ جائے تو ہر کوئی دیکھو مول صاحب یہ کیا لگ گیا آپ کو، ارے پورا وائٹ ہے خالی ایک لگا ہے، اسے پوچھ رہے ہیں آپ، انہیں تو پورے نقطے میں ہے۔ پتہ چلا جہاں وائٹ ہونا چاہیے وہاں ایک نقطہ بھی غلطی ہوتی ہے۔ ایسے ہی مسجدیں بالکل بدنامی کی جگہوں سے پاک ہونا چاہیے، یہاں کچھ بھی ہوا تو لوگ ہلہ کر دیتے ہیں۔ اب بتاؤ فرض نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے نہیں ہے؟ فرض ہے، لیکن گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، نہیں چل سکتے ہیں، تو علماء سے پوچھ کر یہ حضرات کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، تو اب ان کا فرض بھی معاف ہو گیا کہ بھئی آپ کو درد ہے نا، یہ درد ایسا نہیں کہ آپ کی جان لے لے گا، گھٹنوں کے درد سے کوئی مرا کیا، کمر کے درد سے کوئی مرا کیا، یہ درد جان لینے والا نہیں ہے، لیکن درد ہے، علماء سے پوچھ کے بیٹھے ہیں تو ان کی نماز درست ہو رہی ہے۔ تو پھر جب فرض نماز میں ایک فرض معاف ہو جا رہا ہے تو پھر یہ ڈسٹینس تو مل کے کھڑنا تو فرض نہیں ہے، یہ معاف کیوں نہیں ہوگا پھر؟ جبکہ یہ مینٹین نہیں ہوا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ اس واسطے جب پورے علماء بتا رہے ہیں، ڈاکٹر بتا رہے ہیں تو اسے فالو کرو تاکہ آپ کے بچوں کے لیے آپ چند دن اور سہارا بن کے رہ سکیں، وہ قوم کے بلبوتے پہ جینے والے نہ بنیں، آپ کی جان کی خاطر کہا جا رہا ہے۔ اس لیے ڈسٹینس کے ساتھ حفاظتی تدابیر مسجد میں بھی، مارکیٹ میں بھی، گھر میں بھی، جہاں پر بھی ہو۔ بلکہ ہم تو جو زیادہ باہر پھرنے والے ہیں نا ان کو بولیں گے تھوڑا دن بیوی سے بھی دور رہیے، آپ بستر بھی الگ کر لیجئے، اسی میں عافیت ہے، آگے اور بچے ہو سکتے ہیں۔
یہ بھی مینٹین کیجیے، ورنہ تو نہا دھو کے بالکل فریش ہو کے گھر میں جانے کے بعد پھر اس کے بعد جائیے اپنے بیڈ روم میں۔ چھوٹے بچے باہر نہیں جا رہے ہیں، بوڑھے لوگ باہر نہیں جا رہے ہیں، آپ باہر جا کر وائرس لا کے انہیں مار رہے ہیں، ان پر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اس واسطے جو تدابیر اپنی جان کی حفاظت کے لیے بتائی جا رہی ہیں اسے فالو کیجئے۔ موت جس کی جب ہے وہ اس وقت آئے گی، وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ اسباب اپنانا ہے، فیصلے اس کے ذمہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔